یہ اصل میں ہم تفصیل سے ایک اسپیشلی برین واشنگ کی ہم اسٹڈی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم بچ سکیں نفسیاتی غلام بننے سے، اور ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھنا ہم نے دوسروں کو اپنا نفسیاتی غلام بنانا بھی نہیں۔ آتے ہم تفصیل سے ڈیٹیل میں آتے ہیں جمود ہے کیا ہے، اور کوئی بیماری ہے یا کوئی فائدہ مند ہے؟ اب یہ سوال ہے۔ دیکھیں، جمود اور اندھی تقلید کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے اردو میں۔ اب یہ کیا ہے؟ اب تفصیل میں عرض کرتا ہوں، یہ پکچر آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے اونٹ کو یا کسی اور جانور کو ایسے رسی میں آپ باندھ لیتے ہیں، اور اس کا مالک جدھر جا رہا ہے جانور بھی ادھر جا رہا ہوتا۔ اب وہ نہیں سوچتا جانور کہ بھی ہمیں کہیں اوپر اٹھا رہے ہیں یا آپ کو گرانے لگے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جسے اب جمود اور اندھی تقلید کہتے ہیں، کہ جس پہ ہمیں کیا جا رہا ہوتا۔ اب یہ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے کیس اسٹڈیز آپ کے ایکسپیرینس سے دیکھتا ہوں۔ آپ کے اسکول میں یا مدرسے میں ہمیں اگر حکم دیا گیا ہے کہ بس یہ کتاب کو یاد کر لو لفظ بلفظ، اور انہی الفاظ میں آپ نے لکھنا، ایسا ہوتا ہے آپ کا؟ اچھا، میں اپنا ایکسپیرینس سرچ کروں کہ ہمارے 1980 کے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا۔ آج کل اب بچوں میں ریلیٹیولی کم ہو گیا، لیکن کئی اسٹوڈنٹس جن کو ابھی وہی پرانا عادت ہے تو ابھی بھی وہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو بھی ایسے ورڈ ٹو ورڈ آپ یاد کرو۔ اسکول یا مدرسے میں کہا گیا ہے کہ اس کتاب کے موضوع میں جو دیگر کتابیں بھی پڑھیں اور اپنے انداز میں لکھیں، جیسے ان کے جن صاحب نے کتاب لکھی بس ویسے آپ بھی لکھیں۔ کیوں بھیا، آپ کا اپنا لائف اسٹائل بھی تو ہے، آپ کا ایک اپنا علم بھی ہے، اپنا ذوق بھی ہے، ویسے کیوں نہ لکھیں؟ ہوتا ہے نا ایسا؟ تو یہ بھی وہی اندھی تقلید ہی کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور اگزامپل ہے کہ آپ ٹیچر سے علمی اختلاف نہیں کر سکتے، اور اسے بدتمیزی کہا جاتا ہے۔ ہمارے بچپن میں تو کہا جاتا تھا کہ اگر تو دیکھیں عزت کے ساتھ اگر اختلاف کر رہے ہوں کہ ٹیچر سے کہ سر یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، ایسے ہونی چاہیے، تو وہ تو ہمیں مارتے تھے ڈنڈے۔ آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے تو آپ سوچ لیں، اور نہیں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوست محمد صدیق بخاری ایک ایگزامپل سے ورز کرتے ہیں کہ جیسے سوچئے قدیم زمانے میں یا اراؤنڈ 150 ہجری کے آس پاس کے زمانے کا پیریڈ ہے کہ علامہ ابو یوسف یہ اسٹوڈنٹ تھے، علامہ محمد بھی ایک اسٹوڈنٹ تھے، اور ان کے ٹیچر تھے امام ابو حنیفہ، اور انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتا دیا تھا کہ بھی آپ بلا تکلف آپ علمی اختلاف کر سکتے ہیں، کریں۔ تو کیا خیال ہے کہ وہ ٹیچنگ کا وہ طریقہ اچھا تھا یا آج کل یا 1980 کے زمانے میں ہمارے یہاں ہوتا تھا وہ اچھا؟ کیا خیال ہے؟ ڈیسیژن آپ خود لیجیے۔ ایک خاص ایجنڈے کی بنیاد پر غدار اور اس کی سازش کی کہانیاں آپ سنتے ہوتے ہیں یار، کہ جیسے اگر آپ نے اپنے لیڈر سے یا اپنے ٹیچر سے کوئی اختلاف کیا تو بس بھی تم نے تو غدار ہو گیا، اور پھر آپ پہ بڑا ایک جناب تم نے تو سازش کر دی ہے، اور یہ وہ اس قسم کی کہانیاں آپ سنتے ہیں۔ تو یہ کیا خیال ہے، کوئی اچھی چیز ہے یا نہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، سیدھی بات ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ اس میں نفسیاتی غلامی سے اگر کوئی بات آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں تو اس پہ ہم غور کرتے ہیں، پھر فیصلہ آپ خود کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الفرقان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے نصیحت دلائی جاتی ہے تو وہ ان پہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ کیا خیال ہے، یہ اندھے بہرے رہنا یہ وہی نفسیاتی غلامی نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو ایسے ہی ہے، آپ خود ایک ڈیسیژن کر لیں آپ کو صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہے ان فی خلق السماوات واختلاف
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آسمان اور زمین کی تخلیق اور شب و روز کی جو تبدیلی ہے اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اہل عقل وہ ہیں کہ جو ان نشانیوں کو دیکھ کر کھڑے بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں۔ تو ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھی آپ لاجیکلی سوچئے، تو کیا خلل عقل بننا صحیح ہے یا پھر وہی اندھی تقلیدی بہتر؟ فیصلہ آپ خود کریں۔ پھر مزید ارشاد ہوا وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہے۔ فرمایا کہ ان سے درگزر کرتے رہیے، ان کی بخشش کی دعا کرتے رہیے اور معاملات میں ان سے مشورہ کرتے رہیے۔ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ حکم تھا کہ بھی آپ درگزر، یعنی اگلے سے کوئی غلطی ہو جائے تب بھی آپ اس پہ کوئی سختی نہ کریں، بخشش کی دعا کر لیا کریں اور ان سے مشورہ بھی لیا کریں۔ تب پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکلی عمل کیا یہ حدیث میں ہمیں نظر آئے گا۔ پھر مزید ارشاد ہوا سورہ شورا میں والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، یہ اب صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ آپ کو حکومت ملنے لگی ہے، تو فرمایا کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی پکار کا جواب دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو مشورے سے چلاتے ہیں، کہ اب جب بھی ڈیسیژن لینا ہو تو ایک دوسرے سے مشورہ لے کر ایک ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اب پریکٹیکل کیس ہمیں احادیث میں اور ہسٹری میں ہمیں ملے گا۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے جس زمانے میں، تو آپ اہل مدینہ کھجوروں کی ایک پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ پیوند کاری کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک درخت کا کچھ جوڑا کچھ حصہ دوسرے کے ساتھ وہ میچ کرتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے کیمیکلز ایک دوسرے میں مکس ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ تب انصار جو مدینہ منورہ کے تھے، جو جن کے باغ تھے، وہ بولے کہ جی ہم تو یہی کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا آپ اگر یہ نہ بھی کریں تو بہتر ہو۔ تو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ پیوند کاری نہیں کرتے ہم، لیکن کچھ مہینے بعد رزلٹ آیا کہ پیداوار کم ہو گئی، کھجور کم ہوئی، تو انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ہم یہ پیوند کاری سے نہ کریں تو بہتر ہوگا، تو یہ ہو گیا کہ پروڈکشن کم ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھی میں تو ایک انسان ہوں مگر اللہ کا رسول ہوں، اگر میں آپ کو دین سے متعلق کوئی حکم بیان کروں تو اس پہ ضرور عمل کریں، لیکن اپنی رائے سے میں آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میں بھی انسان ہوں، آپ اپنے دنیاوی امور کو خود بہتر سمجھتے ہیں۔